شوہر کا دل دکھتا تھا، زبان کے ذریعے شوہر کو تکلیف دیتی تھی، زبان کے ذریعے اپنے شوہر کو درد دیتی تھی، اس قدر درد دیتی تھی کہ وہ بیچارہ خون کے آنسو رونے پر مجبور ہو جاتا تھا۔ کسی کو اتنا دکھ مت دو کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے۔ خدا پاک کی عزت کی قسم، اگر وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑا تو یاد رکھنا تمہارے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جسے سننے کے بعد آپ مصلی بچھا کر اللہ کے حضور گڑ گڑا کر رونے پر مجبور ہو جائیں گے۔ وہ کون سی نماز ہے جس میں نہ سجدہ ہے، نہ رکوع ہے، نہ قاعدہ ہے، بس تھوڑی دیر کا قیام ہے؟ یہ وہ نماز ہے جسے نماز جنازہ بولتے ہیں۔ یہ جس مردے کے لیے پڑھی جاتی ہے، بتاتا چلوں یہ زندوں کے لیے نہیں پڑھی جاتی، یہ مردوں کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ یہ اس شخص کے لیے پڑھی جاتی ہے جو موت کا مزہ چکھ چکا ہوتا ہے، جو موت کا ذائقہ چکھ چکا ہوتا ہے، وہ لوگوں کے سامنے بے بس پڑا ہوا ہوتا ہے، ایک ایسی حالت میں پڑا ہوا ہوتا ہے جس کی حالت زار کو دیکھ کر دشمن بھی دیکھے تو اسے ترس آ جائے، دشمن بھی دیکھے تو اسے رحم آ جائے۔ اس کی ایک سائیڈ پر جہنم میں لے جانے والے فرشتے کھڑے ہوتے ہیں۔ جب یہ مردہ جہنم میں لے جانے والے فرشتوں کو دیکھتا ہے تو زور زور سے چیخنے کی کوشش کرتا ہے، چیخو پکار کرتا ہے اور رونے والے عزیز و اقارب سے خیرات مانگتا ہے، ہاتھ جوڑتا ہے، کہتا ہے مجھے جہنم میں لے جانے والے فرشتوں سے بچا لو، مجھے جہنم میں لے جانے والے فرشتوں سے بچا لو۔ مگر اس بے بس مردے کی پکار کوئی سننے والا نہیں ہوتا۔ ہر کوئی اس کی جدائی کا غم منا رہا ہوتا ہے، ہر کوئی اس کی جوانی کو رو رہا ہوتا ہے، مگر اس کی پکار کوئی نہیں سنتا۔ اب یہ مردہ بھرپور کوشش کرتا ہے اٹھ کر بھاگنے کی، جہنم میں لے جانے والے فرشتوں سے ڈرنے کی بہت ہی کوشش کرتا ہے، مگر ناکام رہتا ہے۔ اس کے پاس ہاتھ تو ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان ہاتھوں سے طاقت کو چھین لیتا ہے۔ ان کے پاس بھاگنے کے لیے پیر تو ہوتے ہیں، پاؤں تو ہوتے ہیں، مگر یہ نہیں بھاگ سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ بھاگنے کی طاقت چھین لیتا ہے، پیروں سے قوت چھین لیتا ہے، بس روح کے نکلنے کی ہی دیر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی زبان سے بولنے کی صلاحیت بھی چھین لیتا ہے۔ یہ اپنی زبان سے کسی کو نہیں کہہ پاتا کہ مجھے جہنم میں لے جانے والے فرشتوں سے بچا لو۔ جوانو آؤ میں تمہیں دل ہلا دینے والا، دل دہلا دینے والا واقعہ سناتا ہوں۔ یہ واقعہ 3 گنہگار لڑکیوں کا ہے۔ 3 گنہگار لڑکیاں دنیا میں گناہوں کی دلدل میں پھنس کر غفلت کی زندگی گزار کر جب وہ قبر کے اندر گئی تھیں تو قبر نے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا، قبر نے ان تینوں گنہگار لڑکیوں کے ساتھ کیسا معاملہ کیا۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جسے سننے کے بعد آپ مصلی بچھا کر اللہ کے حضور گڑ گڑا کر رونے پر مجبور ہو جائیں گے، توبہ کرنے پر مجبور ہو جائیں گے، ناراض رب کو منانے پر مجبور ہو جائیں گے، روٹھے ہوئے رب کو منانے پر مجبور ہو جائیں گے۔ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، یہ سچا اور عبرت ناک واقعہ دل کے کانوں سے سنیے گا۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ ایک صوفی بزرگ گزرے ہیں، اللہ والے گزرے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں ہی اپنے رب کو منا لیا تھا، جنہوں نے دنیا میں ہی رب کو راضی کر لیا تھا۔ حضرت مالک بن دینار کے پاس روتی آنکھوں اور اداس چہرے کے ساتھ ایک نوجوان حاضر ہوا۔ مالک بن دینار کی خدمت میں آنسو پونچھتا ہوا، روتی آنکھوں کے ساتھ اداس چہرہ لے کر ایک نوجوان حاضر خدمت ہوا اور عرض گزار ہوا، حضرت مجھ سے ایک عظیم گناہ ہو گیا ہے، میں عظیم گناہ کا مرتکب ہو بیٹھا ہوں، مجھے بتایا جائے کیا میرے لیے توبہ کے دروازے ابھی بھی کھلے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ میرے یہ گناہ معاف کر دے گا؟ مجھ سے بہت بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہے،
اور عرصہ گزر گیا ہے مجھے یہ گناہ کرتے کرتے۔ حضرت مالک بن دینار نے فرمایا اے بندہ خدا جلدی بتا تو نے کون سا ایسا گناہ کیا ہے؟ اس نے روتے ہوئے آنکھوں سے آنسو پونچھتے ہوئے کہا حضرت ریت کے اتنے ذرے نہیں جتنے میں نے گناہ کیے، درختوں کے اتنے پتے نہیں جتنے میں نے گناہ کیے، میرے گناہ آسمان کے تاروں سے بڑھ کر ہیں، میرے گناہ ریت کے ذروں سے بڑھ کر ہیں۔ حضرت مجھے بتایا جائے کیا میں گنہگار کے لیے بھی رحمت کے دروازے کھلیں، توبہ کے دروازے کھلے ہیں؟ یہ سن کر حضرت مالک بن دینار نے فرمایا اے بندہ خدا، اے نوجوان، جب ایک گنہگار انسان، بدکار انسان توبہ کے آنسوں لے کر، ندامت کے آنسوں لے کر اللہ کے دربار میں حاضر ہو جاتا ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ اس گنہگار کی تمام خطاؤں پر بخشش کا پانی پھیر دیتا ہے، بخشش کا پانی پھیر دیتا ہے۔ تو ایک بار اپنا گناہ تو بتا تاکہ ہم عبرت حاصل کریں۔ اب اس نوجوان نے ایک درد بھری کہانی سنائی، ایک عبرت ناک واقعہ سنایا۔ اس نوجوان نے کہا حضرت اصل میں میرا جو کام ہے، میں بڑے عرصے سے، کافی عرصے سے کفن چوری کرتا چلا آ رہا ہوں، کفن چوری کرتا ہوں، قبریں اکھاڑتا ہوں، قبریں پھاڑ کر مردوں کے گلے سے کفن نکال کر بازار میں بیچتا ہوں اور بچوں کے لیے روزی روٹی کا بندوبست کرتا ہوں۔ ایک دن میرے بچے روٹی کر رہے تھے، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا، تو میں قبرستان کے اندر گیا۔ قبرستان کے اندر میں نے قدم رکھا، رات کا دوسرا پہر ہے، میں نے ایک ایسی قبر کھودی، جیسے ہی میں نے قبر کے اوپر سے مٹی ہٹائی، اندر جھانک کر کے دیکھا تو میری ان آنکھوں نے دیکھا، میری یہ آنکھیں گواہی دیتی ہیں، میری یہ نظریں گواہی دیتی ہیں کہ وہ قبر ایک نوجوان لڑکی کی تھی۔ یہ نوجوان حسین و جمیل لڑکی تھی، اس کا چہرہ بھی چمک رہا تھا، اس کے ہاتھ بھی چمک رہے تھے، اس کا پورا جسم چمک رہا تھا، لیکن میں دیکھ کر تعجب میں پڑ گیا، حیرانی کے عالم میں دفن ہو گیا، گمسم ہو گیا کہ اس خوبصورت لڑکی، خوبصورت عورت کی زبان کو قبر کے بچھو کھا رہے ہیں، زبان کو قبر کے بچھو کھا رہے ہیں، اور یہ وہ بچھو ہیں کہ اس سے پہلے میں نے دنیا میں اس طرح کے بچھو نہیں دیکھے تھے، اور یہ آگ کے بچھو ہیں۔ شاید یہ وہی بچھو ہوں گے جن کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قبر کے اندر ایک ایسا بچھو بھی ہے جو مردے کو ایک بار ڈنگ مارتا ہے تو وہ 70 گز زمین میں دھنس جاتا ہے۔ شاید یہ وہی بچھو ہوں گے۔ اللہ اکبر، میں نے یہ منظر دیکھا تو دیکھ کر مجھے بہت ہی تعجب ہوا، اور گھبرا کر خوف کا مارا میں جلدی سے قبر سے باہر نکلا۔ میں قبر سے باہر نکل ہی رہا تھا کہ اچانک غیب سے آواز آئی، کہیں سے آواز آئی، اے بندہ خدا تو ایسے کیوں جا رہا ہے؟ اور پہلے وجہ تو معلوم کر، وجہ تو جان کہ آخر اس لڑکی نے دنیا میں کون سے ایسے گناہ کیے کہ ان گناہوں نے اس کی قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنا دیا۔ وہ گناہ کیڑوں کی شکل اختیار کر گئے، وہ گناہ بچھوں کی شکل اختیار کر گئے، اور آج اس کی زبان کو کاٹ رہے ہیں۔ میں نے اونچی آواز میں کہا جی میں جاننا چاہتا ہوں، مجھے بتایا جائے تاکہ میں ان گناہوں سے جلد از جلد پختہ توبہ کروں اور لوگوں کو بھی توبہ کرنے کی دعوت دوں۔ اللہ اکبر، ہاتف غیب سے آواز آئی، یہ جو نوجوان لڑکی ہے نا جس کی زبان کو قبر کے بچھو کھا رہے ہیں، آگ کے بچھو کھا رہے ہیں، یہ وہ نوجوان لڑکی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے حسین و جمیل بنایا تھا، جو بھی اسے دیکھتا بس دیکھتا ہی رہ جاتا،
جو عورت بھی اسے دیکھتی اسی کی فرما برداری میں لگ جاتی، پورا دن اس کی نوکری کرتی، اور شام کو جب جزا کا وقت آتا، جب پیسے لینے کا وقت آتا تو نوکرانی کہتی مالکن بس مجھے اپنا چہرہ دکھا دے، میری نوکری ہو گئی، میری جزا ہو گئی، میرے پیسے پورے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اس طرح کا حسن دیا تھا، لیکن جب یہ اپنی زبان ہلاتی تھی تو اس طرح کے گندے الفاظ بولتی تھی، اس طرح کے گندے جملے بولتی تھی کہ دائیں بائیں میں بیٹھنے والے فرشتے اس پر لعنت کرتے تھے، اللہ کے نوری فرشتے بھی اس پر لعنت کرتے تھے۔ اللہ کے نوری فرشتے آسمان پر بیٹھ کر کہتے تھے اللہ تو نے تو اسے حسین و جمیل بنایا، اتنی بڑی خوبصورتی سے نوازا، اور یہ بجائے تیری شکر گزاری کے یہ اپنی زبان کو گندا کر رہی ہے، اور زبان کے جملوں کی وجہ سے، الفاظوں کی وجہ سے، ان گندے جملوں نے، گندے الفاظوں نے اس کے پورے جسم کو ناپاک کیا ہوا ہے، پلید کیا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ جوانو، انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے، بڑے سے بڑا انسان، بڑے سے بڑا آدمی، چھوٹے سے چھوٹا آدمی اپنی زبان کے پیچھے چھپا بیٹھا ہے۔ اگر تم اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہو کہ وہ اس وقت کس پانی میں ہے، کہ وہ اس وقت کس مقام پہ کھڑا ہے، کس منصب پر فائز ہے، اگر تم اس کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہو تو اسے بولنے دو۔ جب وہ بولے گا تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ اس وقت کس پانی میں کھڑا ہے۔ جوانو، یہی زبان ہے جو انسان کو عرش تک لے جاتی ہے، جو بایزید بسطامی جیسے انسان کو بھی، بایزید بسطامی جیسے انسان کو، میں فرشتے کی بات نہیں کر رہا، عرش دکھا کر واپس آتی ہے۔ یہی زبان ہے، اور یہی زبان ہے جو حضرت انسان کو بھی جانور بنا دیتی ہے۔ پھر انسان کتوں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، جانوروں سے بھی گر جاتا ہے، کیونکہ یہی زبان ہوگی جو قیامت کے دن تمہاری بخشش کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے، اور قیامت کے دن تمہیں جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے۔ تو حاطف غیب سے آواز آئی کہ یہ جو حسین و جمیل لڑکی ہے جس کی زبان کو قبر کے بچھو کھا رہے ہیں، یہ وہ لڑکی ہے کہ جب اس کی شادی ہوئی تھی تو شادی کے بعد وہ اس کا شوہر جو اس پر ہزاروں نعمتوں کی بارش برساتا رہا، اس نے اس کی ہر ایک تمنا پوری کی، اس نے اس کی ہر ایک خواہش پوری کی، جو یہ کہتی تھی وہ اس کا شوہر پورا کرتا تھا، اور شام ہونے سے پہلے اس کی خواہش کو پورا کیا جاتا تھا۔ لیکن یہ اپنی اسی زبان سے ایسے جملے بولتی تھی شوہر کے سامنے کہ شوہر کا بار بار دل دکھاتی تھی، شوہر کا دل دکھتا تھا، زبان کے ذریعے شوہر کو تکلیف دیتی تھی، زبان کے ذریعے اپنے شوہر کو درد دیتی تھی، اس قدر درد دیتی تھی کہ وہ بیچارہ خون کے آنسو رونے پر مجبور ہو جاتا تھا۔ اس کا شوہر اللہ کے حضور رونے پر مجبور ہو جاتا تھا۔ نہ ہم رہے دل لگانے کے قابل، نہ ہم رہے دل لگانے کے قابل، نہ دل رہا غم اٹھانے کے قابل۔ ربا تیرے بندوں نے دیے اتنے غم، چھوڑا نہ ہمیں مسکرانے کے قابل۔ کسی کو اتنا دکھ مت دو کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے۔ خدا پاک کی عزت کی قسم، اگر وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑا تو یاد رکھنا تمہارے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا، تم بہت بڑی بلا کے منہ میں آ جاؤ گے، اس لیے کہ اللہ کا ترازو صرف انصاف ہی تولتا ہے۔ تو شوہر کے سامنے جو یہ اونچی اونچی آواز میں باتیں کرتی تھی، زبان چلاتی تھی تیز چھری کی طرح، آج اس کی تیز چھری کی طرح چلنے والی زبان بچھوں کی غذا بنی ہوئی ہے۔ اسی زبان سے شوہر کا دل دکھانے والے گناہ نے اس کی تمام نیکیوں کو اجاڑ کے رکھ دیا، تمام نیکیوں پر پانی پھیر دیا، اور یہ عذاب اسے قیامت تک ملتا ہی رہے گا۔ کہتا ہے میں قبر سے باہر نکلا، عورت کے بارے میں بہت کچھ جاننے کے بعد جب خالی ہاتھ واپس گھر کی طرف جانے لگا، پھر بچوں کا خیال ذہن میں آیا کہ میرے بچے تو گھر میں رو رہے تھے، گھر میں روٹی نہیں ہے کھانے کو، جب تک کفن نہیں چراؤں گا روٹی کہاں سے خرید کر لاؤں گا؟ پھر میں نے دوسری قبر کھودی،
مرتا کیا نہ کرتا، بھوک نے مجبور کیا ہوا تھا، غربت نے مجبور کر رکھا تھا، میں نے دوسری قبر کھودی، دوسری قبر کھودی۔ جب قبر کے اندر داخل ہوا تو میں نے کیا دیکھا کہ وہ قبر بھی ایک عورت کی ہی تھی، اور قبر اس قدر تنگ ہو گئی تھی کہ قبر نے مردہ عورت کو اس قدر جکڑ رکھا تھا، اس قدر تنگ کر رکھا تھا عورت کو کہ اس کے ایک حصے کی پسلیاں دوسرے حصے کی پسلیوں میں پیوست ہو گئی تھیں۔ میں نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا کہ قبر کے اندر جو مردہ پڑا تھا، مردہ عورت پڑی تھی، عورت کے نیچے جہنم کا بستر بچھا ہوا ہے، جہنم کا بستر بچھا ہوا ہے۔ میں خوف کے مارے، مجھے بہت ہی تعجب ہوا، خوف کا مارا، گھبرایا ہوا قبر سے باہر نکلنے ہی لگا تھا کہ اچانک ہاتف غیب سے آواز آئی، غیبی سے آواز آئی، اے بندہ خدا تو اس کے بارے میں جاننا نہیں چاہے گا؟ میں نے کہا جی میں جاننا چاہوں گا۔ تو کسی کہنے والے نے کہا یہ وہ بدبخت عورت ہے جو شوہر کی غیر موجودگی میں غیر محرم مردوں کو اپنے گھر میں بلاتی تھی، غیر محرم لوگوں کو اپنے گھر میں بلاتی تھی، ان سے محبت بھری باتیں کرتی تھی، شوہر کے ہونے کے باوجود بھی یہ دوسروں سے محبت کرتی تھی، دوسروں سے یہ خواہشات پوری کرواتی تھی۔ اس کی آنکھوں پر غفلت کا پردہ چڑھا ہوا تھا، اور جب یہ مری تھی بغیر توبہ کے مری تھی، بغیر توبہ کے مرنے والوں کا حال یہی ہوتا ہے کہ ان کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنا دی جاتی ہے۔ کہتا ہے میں اس قبر سے باہر نکلا، جب میں تیسری قبر کے اندر داخل ہوا، تیسری قبر اکھاڑی، مٹی ہٹائی، قبر کھولی، اندر داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہوں، ایک لڑکی ہے، اس کے پیر اس کے بالوں کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، اس کے پیر اس کے بالوں کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں۔ حالانکہ یہ کام تو جہنم میں ہونا تھا، یہ سزا تو جہنم میں ہی ملنی تھی، لیکن جہنم تو ابھی کافی دور ہے نا، قیامت تو جب قائم ہوگی اللہ تعالیٰ نے اس کی قبر کو بھی جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنا دیا۔ اس کے پیر اس کے بالوں کے ساتھ جکڑے ہوئے ہیں، بندھے ہوئے ہیں۔ مجھے بڑا ہی تعجب ہوا، خوف کا مارا گھبرایا ہوا قبر سے باہر نکلا، پھر سے وہی آواز آئی۔ کسی کہنے والے نے کہا اس کے بارے میں جانتے کیوں نہیں ہو؟ جانو تو صحیح کہ آخر یہ دنیا میں کون سے ایسے گناہ کرتی تھی کہ آج اس کے پیروں کو اس کے بالوں سے باندھ دیا گیا اور اس کی قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنا دیا گیا۔ جب میں نے وجہ پوچھی تو مجھے بتایا گیا کہ یہ وہ بدکار عورت ہے، یہ وہ گنہگار عورت ہے کہ شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی جب یہ گھر سے باہر نکلتی تھی تو اس طرح خود کو بنا سنوار کے باہر نکلتی تھی، اس طرح کا بناؤ سنگار کر کے باہر نکلتی تھی کہ کوئی میری طرف دیکھے تو بس میرا ہی ہو جائے، کوئی میری طرف دیکھے تو وہ مجھے حاصل کرنے کی کوشش کرے، وہ میرے ساتھ ملاقات کرنے کی کوشش کرے، وہ میرے ہاتھ میں ہاتھ دینے کی کوشش کرے۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، فیس بک، ٹک ٹاک، یوٹیوب پر آپ دیکھتے ہوں گے کس طرح غیر محرم لڑکی غیر محرم لڑکے کے ساتھ ہاتھ ملا رہی ہے، اسے سینے سے لگا رہی ہے، اس کے ساتھ دوستی کر رہی ہے، اس کے ساتھ پیار کر رہی ہے۔ اللہ اکبر! اس پیار کے نام پر، اس عشق کے نام پر کتنی لڑکیوں کی جوانیاں خاک میں مل گئی ہیں، کتنی لڑکیوں کی عزتیں نیلام ہو گئیں، عزتیں برباد ہو گئیں، لیکن ہم ٹس سے مس بھی نہیں کرتے۔ یہاں پر میں اسلام کی مقدس شہزادی کو چھوٹی سی نصیحت کروں گا، اے اسلام کی مقدس شہزادی، کبھی بھی اپنے اوپر گندی مکھی نہ بیٹھنے دینا۔ اگر تیرے اوپر گندی مکھی بیٹھ گئی تو یاد رکھنا تو کسی کھاتے کی نہیں رہے گی، خود کو پردے کے اندر ڈھانپ کے رکھنا۔ غلاف جب بھی چڑھتا ہے کعبے پہ چڑھتا ہے، جب بھی چڑھتا ہے قرآن پہ چڑھتا ہے، جو قیمتی چیز ہے جس کا اللہ کے حضور بہت بڑا مقام ہے وہ پردے کے اندر ڈھپی ہوئی ہے۔ اگر تو بھی خود کو اعلیٰ بنانا چاہتی ہے، اللہ کے حضور بہت بڑے مقام والی اگر تو بننا چاہتی ہے تو خود کو پردے میں ڈھانپ دے۔ جب تو سر سے لے کر پیروں تک خود کو ڈھانپ لے گی، دوسروں کی نگاہ ہوس سے بچ جائے گی، پھر یاد رکھنا دنیا والوں کے سامنے تو کیا، اللہ کے سامنے بھی تیرا مقام بڑھ جائے گا، اللہ کے سامنے بھی تیری قیمت بڑھ جائے گی۔ اس کے بعد حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ نے کیا کیا؟
گرد و نواح عورتوں کو جمع کیا، حکم دیا کہ پورے محلے کی جتنی بھی عورتیں ہیں، مریدین و معتقدین میں سے جتنی بھی عورتیں ہیں، سب کی سب اکٹھی ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ پھر اس نوجوان کو ایک پردے میں کھڑا کیا گیا، اس نوجوان نے بلند آواز میں یہ عبرتناک واقعہ عورتوں تک پہنچایا۔ جس عورت نے بھی یہ واقعہ سنا، کانوں کو ہاتھ لگانے پر مجبور ہو گئی، مصلی بچھا کر اللہ کے حضور گڑ گڑا کر رو رو کر توبہ کرنے پر مجبور ہو گئی۔ میرے بھائیو، توبہ کرو، توبہ کرو۔ نبی نے فرمایا میں اللہ کا حبیب ہوں، پھر فرمایا جو جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب بن جاتا ہے۔ او نہ اللہ کے حبیب بن جاؤ، او